السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 161۔ الاعراف، آیاتیں 82 سے لے کر 87 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ ان کا جواب یعنی ان کی قوم کا، وما كان جواب قومه، تو وہ کون ان کی قوم کا، یہ کون ہے؟ تو پچھلے صفحہ پر دیکھنا ہوگا یہ سلسلہ چل رہا ہے قوم لوط کا، اور لوط علیہ السلام انہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ تم شہوت رانی مردوں کے ساتھ پوری کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر۔ تو ان کی قوم کا جواب کیا تھا؟ یہی تھا کہ نکالو انہیں اپنی بستی سے، یعنی اپنے مجرم اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں نکال دو، اس لیے کہ بڑے پاک باز بننا چاہتے ہیں، یہ تو طہرو۔ اور یہ طریقہ ہے، انسان کا ایک مزاج ہے، جب اسے نصیحت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں بڑے پاک باز بننا چاہتے ہو، مطلب یہ طنز تھا جی۔ تو جب حجت پوری ہو گئی، مہلت پوری ہو گئی، تو پھر ان پر گرفت ہوئی۔ تو سنیے گا اللہ تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں، فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ فَأَنجَيْنَاهُ یعنی ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو نجات دی، سوائے ان کی بیوی، إِلَّا امْرَأَتَهُ کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے بن گئی یا پیچھے رہنے والوں میں رہی۔ مطلب ہے کہ آپ کو، آپ کے اہل کو، جو بھی تھے وہ مومنین بھی جو بھی تھے، لیکن کہ بیوی ان کی پیچھے رہی اس لیے کہ وہ کافرہ تھی اور ساری باتیں مجرمین تک پہنچاتی تھی، بستی والوں تک۔ اب ہے کہ گرفت آئی ان پر، تو اس گرفت کی کیفیت سنیے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ امطرنا علیہم، پھر مطرا شدت، اور بارش تو ہم نے پتھروں کی بارش برسائی ان پر۔ دیکھو مجرمین کا کیا انجام ہوا۔ تو بارش، مطر اور غیث کا بھی ذکر ہے۔ تو غیث اور مطر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے بارش کے لیے تو غیث کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور ہم بھی غیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو غیث یعنی یقیناً بارش، پانی، رحمت، اور مطر میں دو پہلو ہیں، وہ زمین پر برستی ہے رحمت بن کر اور عذاب بن کر بھی، طوفان بن کر بھی جی، پتھر لے کر بھی۔ اب قصہ شروع ہو رہا ہے شعیب علیہ السلام کا، تو سنیے، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ مدین کی طرف، یعنی پچھلی آیت پر عطف ہے، بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو۔ تو یہ شعیب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ مدین پھر قبیلہ بنا، پھر جس بستی میں تھے اس کا نام بھی مدین ہو گیا۔ اور یہ قصہ بہت مشہور ہے، متعدد بار آیا ہے، تو یہاں مختصر یہ
کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اے میری قوم، اللہ کی پرستش کرو، عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ پھر یوں بھی کہا کہ آئی تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے روشن دلیل، جبکہ وہ خود لے کر آئے مگر وہ منسوب کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے۔ روشن یعنی جو بھی اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت پر جو دلائل تھے بالکل روشن، پہلے اس کی دعوت دی، صرف اللہ کی عبادت کی۔ اب ان میں ایک اور خامی تھی جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں ڈنڈی مارنا ناپ تول میں، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں پورا دو ناپ تول، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں کم مت کرو، بخس، جی ہاں کمی مت کرو، اور زمین کی درستگی کے بعد اس میں فساد مت کرو۔ تو فساد میں کئی چیزیں آتی ہیں، مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا یہ بھی فساد، لوگوں کو ایمان لانے سے روکنا یہ بھی فساد، اور یہ کہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی فساد، اور یہ کہ قتل و غارت گیری کرنا یہ بھی فساد۔ اس لیے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنایا۔ تو اب ذالکم یعنی کیا، ذالک یہ اوپر جو بتایا گیا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو، یا کہ اگر تم واقعی مؤمنین ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی یہ کام کرتے تھے، راستوں پر بیٹھتے تھے اور دھمکاتے تھے، تو سنیے گا۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور مت بیٹھو ہر راہ پر، توعدون دھمکیاں دینے، اور اللہ کی راہ سے روکنے، کسے؟ جو اللہ پر ایمان لائے، من آمن بھی سے مراد اللہ۔ اور تلاش مت کرو ٹیڑھا پن، یعنی وہ تبغونہا عوجا، یعنی تم جو تلاش کرتے تھے تو یہ لا سب کے ساتھ لگے گا، مت بیٹھو، مت دھمکاؤ، مت روکو، اور ٹیڑھا پن مت تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو کہ تم کم تھے تو تمہیں پھیلایا، اس لیے کہ اس بستی میں رہتے تھے۔ بستی میں کتنے افراد رہتے ہیں، پہلے ایک خاندان، پھر قبیلہ، اور پھر وہ کثرت بڑے کافی مقدار میں بڑھ جاتے ہیں لوگ، تو اس کی طرف نشاندہی کی جا رہی کہ تم کیا تھے، کم تھے، اطراف کی بستیوں کا یعنی ڈر تھا چوروں کا، ڈاکوؤں کا، تو تمہیں پھیلایا۔ اب دیکھو وانظروا کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، جی کیا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تم بھی فساد سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ اب مزید سنیے، اب یہ آیت جو ہے شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ اپنی بستی والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ایک قوم، ایک طائفہ، ایک جماعت تم میں سے ایمان لائی، کس پر؟ بالذی ارسلت بہ، جسے میں لے کر بھیجا گیا، یعنی شریعت پر، دین پر ایمان لائی، اور ایک جماعت لم یؤمنو یعنی ایمان نہیں لائی، تو گویا کہ دو جماعتیں بنی۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں کہ فصبروا، اب صبر، دیکھو فصبروا، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ اب فصبروا کا کیا مطلب؟ دیکھیے ویسے عموماً لوگ فصبروا یعنی صبر و تحمل کرنا، لیکن اس کے اندر انتظار کے معنی پائے جاتے ہیں۔ بھائی انسان بیمار ہوا، تکلیف ہو رہی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، مطلب کیا؟ انتظار کرتا ہے کہ انتظار کرو، یہ دکھ درد دوائیوں سے چند دن کا ہے، پھر ختم ہو جائے گا۔
تو یہ ہے، تو صبر کے معنی ہمیشہ آتا ہے فاصبروا، انتظروا، مطلب صبر کرو، مطلب کیا انتظار کرو، مطلب ان کے خلاف جنہوں نے نہیں مانا کوئی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں، انتظار کرو، صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے حق اور باطل کا، اور امید لگائے ہوئے اللہ ہی سے، اس لیے کہ وہ بہترین خیر الحاکمین، جو بھی حاکم ہوتا ہے تو بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ تو آج اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔